مغرب کے تنقیدی اصول، سجاد باقر رضوی۔ چوتھا باب، رستو، گزشتہ سے پیوستہ شاعری اور تاریخ۔ انہی آفاقی خصوصیات کی بنا پر ارسطو شاعری کو تاریخ سے ممیز کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ شاعری تاریخ سے زیادہ فلسفیانہ ہوتی ہے، اس لیے کہ مورخ خود کو امر واقعہ کا اسیر بنا لیتا ہے، جبکہ شاعر خصوصی واقعات کو عمومی اور آفاقی بنا دیتا ہے اور مخصوص اور منفرد کے ذریعے آفاقی و کائناتی حقیقت کو پیش کرتا ہے۔ اسی طرح شاعر بھی فلسفی کی مانند کائناتی صداقتوں کی تلاش کرتا ہے اور انہیں پیش کرتا ہے۔ یہاں ارسطو شاعری کے بارے میں 3 بنیادی باتیں بتاتا ہے۔ نمبر 1، بڑی شاعری ہمہ گیر، آفاقی اور کائناتی صداقتوں کی حامل ہوتی ہے۔ نمبر 2، اسی لحاظ سے شاعری کی اپیل بھی آفاقی و کائناتی ہوتی ہے، وہ زمان و مکان کی اسیر نہیں ہوتی۔ نمبر 3، چونکہ شاعری اور فلسفہ دونوں آفاقی اور کائناتی صداقتوں کی تلاش کرتے ہیں، اس لیے ان میں کوئی بنیادی تضاد موجود نہیں ہے۔ یوں تو خود افلاطون نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ شاعری اور فلسفہ دونوں میں وجدان کی کار فرمائی ہوتی ہے، مگر اس نے ارسطو کی طرح فلسفے اور شاعری کے تنازع کو ختم نہیں کیا تھا۔ ارسطو یہ بتا کر کہ شاعری اور فلسفہ دونوں عظیم تر کائناتی صداقتوں کی تلاش کرتے ہیں، اس پرانے تنازع کو ختم کرنے کی سعی کی۔ شاعری کا مقصد اور وظیفہ۔ متقدمین سے لے کر ارسطو کے عہد تک یہ تصور عام تھا کہ شاعری اخلاق کی درس دیتی ہے، اور یوں بطور معلم اخلاق شاعر کی اہمیت مسلم تھی۔ افلاطون نے اس تصور پر پہلا شدید حملہ کیا اور شاعری کو اخلاق کا سرچشمہ ماننے سے انکار کر دیا۔ ارسطو نے سب سے پہلی بار یہ تصور پیش کیا کہ شاعری ایک خاص قسم کی اعلیٰ مسرت بہم پہنچاتی ہے۔ گو بوتیکا میں اس نظریہ کا بیان وضاحت سے نہیں ملتا، اس کے باوجود اس سلسلے میں ارسطو نے جو کچھ اپنے رسالہ سیاسیات یعنی پولیٹکس اور ما بعد الطبیعیات میٹا فزکس میں موسیقی کے بارے میں کہا ہے، اسی سے شاعری کے بارے میں بھی نظریات اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں خود بوتیکا میں ارسطو یہ خیال ظاہر کرتا ہے کہ ہر قسم کی شاعری اپنی مخصوص قسم کی مسرت بہم پہنچاتی ہے۔ تاہم ارسطو اپنے نظریے کو محض مسرت تک محدود نہیں کرتا۔ اس کا خیال ہے کہ ان اذہان کے لیے جو صحت مند اور معمول کے مطابق ہوں، جمالیاتی مسرت محض اسی وقت ممکن ہوگی جب کہ اخلاقیات کے تقاضے بھی پورے ہوں۔ اس طرح ارسطو شاعری میں فن کی مسرت کے ساتھ ساتھ اخلاقی تقاضوں کو بھی مضمر دیکھتا ہے، مگر ارسطو کے اس تصور کے معنی یہ نہیں کہ وہ شاعری کو اخلاقی درس و تدریس کا ذریعہ خیال کرتا ہے۔ اس کے نزدیک شاعری کا اصل مقصد یہ نہیں کہ لوگوں کو اخلاقی طور پر بلند کیا جائے یا انہیں کسی قسم کی تعلیم دی جائے۔ ارسطو دراصل شاعری کے جمالیاتی مقصد اور اس کے اخلاق کے مقصد میں تمیز کرتا ہے۔ اس کے نزدیک شاعری کا جمالیاتی عنصر شاعری کے لیے لازم ہے اور اس کے اخلاقی عنصر کی اہمیت محض ثانوی اور اضافی ہے۔ عمل تقلید اور فطرت۔ ارسطو شاعری کی ماہیت اور اس کے مقصد کے متعلق ان بنیادی باتوں کے علاوہ دیگر مقامات پر ایسے اشارے بھی کرتا ہے جن سے شاعری کے بارے میں اس کے نظریات کی مزید تائید ہوتی ہے۔ عمل تقلید کے متعلق ارسطو کہتا ہے کہ فن فطرت کی تقلید کرتا ہے، یا پھر یہ کہ تقلید کے معروض عمل کرتے ہوئے انسان ہوتے ہیں۔ ان دونوں جملوں کو ساتھ ساتھ رکھیے تو بادی النظر میں متضاد معلوم ہوں گے، اس لیے کہ
ایک فطرت کی تقلید سے متعلق ہے اور دوسرا انسانی اعمال کی تقلید سے متعلق ہے، جہاں انسانی اعمال سے مراد انسانی افعال، خیالات اور جذبات، یوں کہیے کہ پوری انسانی زندگی ہے۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ارسطو کے اس جملے کا مطلب کہ فن فطرت کی تقلید کرتا ہے، یہ ہے کہ فن فطرت کے باطن کی تقلید ہے۔ یہاں فطرت تقلید کا موضوع نہیں بلکہ تقلید کا موضوع انسان ہے، اور انسانی زندگی اپنے تمام تر مظاہر کے ساتھ معروض تقلید یعنی آبجیکٹ آف امیٹیشن ہے۔ گویا فن فطرت اور اشیاء کے ظواہر کی نہیں بلکہ ان کے باطن اور جوہر کی تقلید کرتا ہے، لیکن وہ اپنا موضوع انسانی افعال، خیالات اور جذبات کو بناتا ہے۔ اسی نظریے کو پوری طرح نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد کے ادوار میں فطرت کو تقلید کا موضوع سمجھ لیا گیا اور اس طرح ارسطو کے تصورات کو الجھا دیا گیا۔ تحریک تخلیق۔ ارسطو تحریک تخلیق انسپائریشن کے عنصر کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ اپنے رسالے خطابت میں وہ بتاتا ہے کہ شاعری تحریک تخلیق یعنی انسپائریشن کا نتیجہ ہوتی ہے۔ بوتیکا میں ارسطو ایک سے زیادہ اقسام کی تحریکات کی بات کرتا ہے۔ یہ تحریکات مختلف قسم کے شعری طبائع کے مطابق ہوتی ہیں۔ کچھ شاعر عظیم ذہانت کے حامل ہوتے ہیں اور اپنی ذہانت کے بل پر شعر کہتے ہیں، اور کچھ پر شاعری الہام کی صورت میں وارد ہوتی ہے۔ وہ ایک قسم کی کیفیت جنون کے تحت شعر کہتے ہیں۔ پہلی قسم کا شاعر اپنے شعور کے تابع ہوتا ہے اور دوسری قسم کا شاعر شدید جذبات کے تابع ہوتا ہے۔ ایک کسی بھی صورت میں خود کو ڈھال سکتا ہے اور کسی کیفیت کو قبول کر کے کوئی بھی رول ادا کر سکتا ہے، مگر دوسرا اپنی جوشیلی طبیعت کے باعث محض شدید جذباتی دباؤ کے تحت شاعری کرتا ہے۔ شاعری کی ماہیت اور تزکیہ نفس، کتھارسس۔ شاعری کی ماہیت کے سلسلے میں ارسطو کا ایک بہت اہم نظریہ شعر کے جذباتی تاثر سے متعلق ہے۔ افلاطون نے ڈرامائی شاعری اور رزمیہ دونوں کو اس لیے رد کیا تھا کہ اس کے خیال میں اس کا جذباتی تاثر انسانی جذبات اور کردار دونوں کے لیے مضرت رساں ہوتا ہے۔ جذبات میں انتشاری کیفیت پیدا ہوتی ہے اور کردار کمزور ہو جاتا ہے۔ انسانی عقل کی گرفت جو انسان کی سب سے بڑی صلاحیت ہے کمزور ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ارسطو کا خیال یہ ہے کہ شاعری کا یہ جذباتی تاثر بہتر اثرات کا حامل ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے کردار کمزور ہوں یا جذباتی انتشار ہو۔ تزکیہ نفس کی صورت میں یہ جذباتی تاثر کردار کے لیے صحت مند اثرات کا سبب بنتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ شعر کے جذباتی تاثر کے باعث سوئے ہوئے جذبات مشتعل ہو کر اخراج پاتے ہیں۔ جذبات کے اس اخراج کو ارسطو تزکیہ نفس کتھارسس کا نام دیتا ہے، جس سے ایک طرح کی سکون بخش کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ارسطو کے اس نظریے نے ایک طرف تو افلاطون کے اعتراض کا بھرپور جواب دیا اور دوسری طرف شعر کی تحسین کے لیے نئی راہیں کھول دیں۔ کلام موزوں اور شاعری۔ شاعری کی ماہیت کے سلسلے میں ارسطو کا یہ بیان زیادہ بحث طلب ہے کہ وزن یا موزونیت شاعری کے لیے لازمی نہیں ہے۔ اس کا خیال ہے کہ وزن شاعری میں محض اتفاق کی چیز ہے۔ ظاہر ہے شاعری سے ارسطو کی مراد تمام تخیلاتی ادب ہے، خواہ وہ نظم میں ہو یا نثر میں۔ ارسطو کے بعد اس خیال کی تائید کہ تمام تخیلاتی ادب شاعری ہے اور بہت سے ناقدوں نے بھی کی ہے۔ اس کے باوجود ارسطو کا یہ دعویٰ کہ کلام موزوں شاعری کی لازمی خاصیت نہیں ہے بلکہ محض اتفاق کی جز ہے، محل نظر آتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ارسطو شاعری میں موزونیت کے عنصر کو بے جا طور پر کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
کیا اس سے ہم یہ نتیجہ نکالیں کہ ارسطو میں نغمگی اور آہنگ جیسی جمالیاتی خصوصیات کی تحسین کا مادہ کم ہے؟ لیکن ہم یہ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ارسطو شاعری کی بنیاد توازن اور آہنگ کی انسانی جبلت پر رکھتا ہے۔ علاوہ ازیں وہ المیہ کے غنائیہ حصوں میں نغمگی اور آہنگ کو قابل قدر سمجھتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ گو ارسطو نظریاتی طور پر نثر پاروں کو مثلاً سقراط کے مکالموں کو بھی شاعری میں شامل کر لیتا ہے، مگر عملی طور پر جب وہ شاعری پر بحث کرتا ہے تو کسی نثر پارے کو معرض بحث نہیں لاتا۔ بوتیکا میں شاعری کے بارے میں جو بحث ملتی ہے اس میں منظوم شاعری کے علاوہ تخیلاتی ادب کی اور کسی قسم پر کوئی بحث نہیں ملتی۔ اگر یہ بات صحیح ہے کہ ارسطو کلام موزوں کو شاعری کے لیے لازمی نہیں سمجھتا اور اسے محض ایک اتفاقی امر قرار دیتا ہے، تو بوتیکا میں شاعری پر بحث کرتے ہوئے کم از کم مثالوں کی حد تک ہی وہ ایسے نثر پاروں کا حوالہ دے سکتا تھا جنہیں وہ شاعری کی صف میں شمار کرتا تھا۔ چونکہ اس نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی، اس لیے ہم اس سے یہ نتیجہ نکالنے میں حق بجانب ہیں کہ ارسطو کے اس بیان کو اس کے اپنے عہد کی بدعتوں کے ساتھ رکھ کر دیکھنا چاہیے۔ ارسطو کے زمانے میں عام رجحان یہ تھا کہ محض کلام موزوں کو شاعری سمجھا جاتا ہے، خواہ وہ کسی حکیم کا منظوم نسخہ ہی کیوں نہ ہو۔ شاعری کو محض نظم پارہ سمجھنے والوں کے خلاف رد عمل کے طور پر ارسطو نے اپنے بیان میں ایک شدت اختیار کر لی۔ ارسطو کے نزدیک شاعری محض الفاظ کی موزوں ترتیب سے پیدا نہیں ہوتی۔ اس کا خیال ہے کہ مختلف اقسام کی تحریروں میں الفاظ کے ذریعے تقلید کے مختلف طریقے ہیں اور طرز تقلید کے اختلاف سے ہی تحریروں کی مختلف اقسام پیدا ہوتی ہیں۔ اس طرح ارسطو موزونیت الفاظ کو اہم نہیں سمجھتا، بلکہ لفظوں کے ذریعے تقلید کے مختلف طریقوں کو اہمیت دیتا ہے۔ بس شاعری اور نثر کا فرق یہ نہیں ہے کہ ایک موزوں اور دوسری غیر موزوں ہوتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ دونوں کے طریقے تقلید میں فرق ہوتا ہے۔ اس تقلیدی فرق کی اہمیت جتانے میں ارسطو اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ موزونیت کو شاعری کا لازمی جز ہی سمجھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اب تک ہم نے شاعری کے موضوع سے متعلق ارسطو کے خیالات کا مطالعہ کیا ہے۔ ارسطو نے شاعری کی ابتدا، اس کی ماہیت اور اس کے اثرات سے بحث کی ہے۔ افلاطون کے برعکس ارسطو کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے یہ ثابت کیا کہ شاعر بھی فلسفی کی طرح صداقت کا متلاشی ہوتا ہے اور اس طرح شعری صداقت کا وجود مسلم ہے۔ اس کے علاوہ اس نے شاعری کی معاشرتی اہمیت کی وضاحت بھی کی اور اخلاقی پہلو کے بجائے شاعری کے جمالیاتی پہلو پر زور دیا۔ ارسطو کی یہ تمام بحثیں موضوع شعر سے متعلق ہیں۔ وہ ان کے علاوہ شعری حیت اور شاعری کے تنقیدی پہلو کو پیش نظر رکھتا ہے۔ یوں تو وہ شاعری کو صداقت سمجھتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے ایسا فن بھی تصور کرتا ہے جس کی بنیاد چند اصولوں اور قوانین پر ہو۔ وہ یہ دعویٰ مطلق نہیں کرتا کہ محض اصول اور قوانین ہی شعری تخلیق کے لیے کافی ہیں۔ وہ قوت ایجاد و اختراع کا بھی قائل ہے، مگر عام یونانیوں کی طرح وہ بھی شاعری کو فن سمجھتا ہے اور اس سلسلے میں ہنر اور مشق کا قائل ہے۔ ارسطو اپنی کتاب خطابت میں آگاتھان کا یہ قول بھی پیش کرتا ہے کہ کچھ تاثرات تو فن کے سبب سے پیدا ہوتے ہیں اور کچھ محض اتفاقی ہوتے ہیں۔ انکوٹ۔ ارسطو کے بعد رومن ناقدوں نے بھی اس امر پر سیر حاصل بحثیں کی کہ شاعر کو شاعر بنانے کے لیے فن اور فطری قوت ایجاد کی مقابلتاً کیا اہمیت ہے۔ ارسطو کے نزدیک اس بحث کی کوئی گنجائش نہیں، وہ تو محض
یہ چاہتا ہے کہ فنی اصولوں کو سمجھ کر شاعر شعوری طور پر بہتر سے بہتر لکھ سکیں۔